بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، کل آپ نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا کیا ہے۔ اسی حیثیت کو کہ جو اللہ کو رب مان کر ہم عبدیت کے دعوے دار ہیں، تو جان لیجئے انسان کا اصل مقام بھی یہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اپنی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سے سب سے زیادہ شرف انسان ہی کو دیا، اور وہ شرف انسان کی عبدیت میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق بھی ہے اور آخری بھی۔ یہ بھی مخلوقات میں سے انسان کا معاملہ باقی تمام مخلوقات میں سے یکتا ہے، یونیک ہے، کہ بات کی جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کسی ایک چیز سے پیدا کی ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو وجود دیے۔ ایک اس کا روحانی وجود ہے جو نور الاصل ہے، اور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے تخلیق کیا۔ ارواح انسانی سب سے پہلی مخلوق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ارواح کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا، اور وہی اصل مقام ہے انسان کا جس کا وہ اقرار کر کے اللہ کے سامنے آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
قالوا بلا شہدنا، تو ہم میں سے ہر شخص نے یہ اقرار کیا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ جو ہم اقرار کر کے آیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شہادت دے کر آئے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے کہ واقعی اس کے بندے بن کر یہ زندگی گزاریں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، جان لیجیے اس سے بڑا کوئی اور شرف نہیں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہاں بھی ذکر ہے ان کی ذاتی حیثیت کا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نسبت ہی دی ہے، یہی نسبت دی۔ آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اگلی صورت میں پھر ذکر ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سارا شکر صلی اللہ کا ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ یہاں بھی اسی چیز کو اجاگر کیا۔ اس سے آگے آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان ہے، وہاں پر بھی یہی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو معلوم ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیاتی ہی میں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ دکھائی، سدرۃ المنتہا تک گئے، پھر ہم کلامی فرمائی۔ وہاں پر بھی ذکر ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو اس نے وحی کرنی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مقام عبدیت ہے، اور جسے اللہ کہہ دے میرا بندہ ہے اس سے بڑی اور کوئی شرف نہیں ہے، اس سے بڑی اس سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ یہی ہے جسے علامہ اقبال نے بھی بڑے اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے، عبد چیزیں دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا یہ اور چیز ہے۔ ای سراپا انتظار او منتظر، یہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا جو ہے منتظر ہے، اور اس عبد و ہو کا وہاں انتظار ہو رہا۔ تو یہ ہے اصل مقام، جان لیجئے کہ انسان کا جو اصل مقام ہے اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یکتا مقام دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام انسانیت میں سے ایک ہی انسان کو وہ مقام ملنے والا ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی نسبت سے آپ کو معلوم ہے وہ سب سے پہلے اولین شاف محشر بھی، یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ابدیت کا ظہور کس چیز میں ہوتا ہے؟ انسان کی ابدیت کا ظہور ہوتا ہے اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری ہی وحی میں اس چیز پر ساد کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے رسول آپ تو نبوت سے پہلے بھی اخلاق کی معراج پر تھے، عظمتوں پر جو ہے آپ تو پہلے ہی سے جو ہے وہاں پہنچے ہوئے۔ اور یہ وہ پہلو ہے انسانیت کا جو آپ کو معلوم ہے کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اجتماعی اخلاق جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ ایک ہے ذاتی